یہ کہانی ایک ایسے شخص کی ہے جو اپنی نوعیت کا عجیب شخص تھا۔ میری اس سے کوئی 2 سال تک خوب دوستی رہی۔ ہماری بھی عجیب نوعیت کی دوستی تھی، جس کا اندازہ آپ کو آگے چل کر ہوگا۔ ہم 5 بجے اپنے اپنے آفس سے چھٹی ہوتے ہی ایک مارکیٹ کے قریب ڈھابے پر بیٹھا کرتے تھے۔ سب دوستوں کی پہلی ملاقات اسی ڈھابے پر چائے پیتے ہوئے ہوئی تھی اور پھر ہم سب دوست بن گئے۔ اگر میں یہ کہوں کہ ہم شام کو اس ڈھابے کے علاوہ کبھی کسی سے نہیں ملے تو اس میں مبالغے کی کوئی بات نہیں ہوگی۔ ہم سب یہاں پر بیٹھ کر چائے پیتے اور روزمرہ روٹین کی باتیں کرتے اور ملکی حالات اور معاملات پر باتیں کرتے رہتے تھے۔ جس شخص کی بات میں آپ سے کرنے جا رہا ہوں، اس کے آنے کی وجہ سے ہماری محفل کا رنگ زیادہ جمنے لگا تھا اور بات چیت میں مزہ آنے لگا تھا۔ اس لیے کہ ہم گھر کی باتیں بھی ایک دوسرے کے ساتھ کرتے تھے۔ کسی روز اگر ہم اپنی بیوی کی برائیاں کرتے اور کہتے کہ وہ بڑا تنگ کیے رکھتی ہے، ہر وقت کسی نہ کسی مسئلے کی پٹاری کھولے رکھتی ہے، تو وہ ہماری باتیں ہمیشہ خاموشی سے سنتا، اور جب بات ختم ہو جاتی تو اپنی آجزانہ رائے پیش کرتا کہ بیوی بہت بڑی نعمت ہے، اس کے ساتھ ہمیشہ بہتر اور برابری کا برتاؤ کرنا چاہیے، اور پھر وہ اپنی مثال دیتا کہ کیسے وہ اپنی بیوی کے ساتھ بہت خوش و خرم زندگی گزار رہا ہے۔ وہ اپنی بیوی کو مسز اشرف کہتا اور اس کے ساتھ ہی اس کے لبوں پر بھینی بھینی مسکراہٹ پھیل جاتی۔ جب وہ یہ سب باتیں کہہ رہا ہوتا تو اس کے لہجے کی مٹھاس سے یوں معلوم ہوتا وہ واقعی سچ کہہ رہا ہے۔ وہ پھر مختلف واقعات سناتا جو اس کی بیوی اور اس کے درمیان مہر و محبت کو ثابت کرتے تھے۔ وہ بڑے خلوص کے ساتھ بتاتا کہ اس کی نوکری ابھی تک عارضی ہے اور وہ زیادہ پیسے نہیں کما سکتا، لیکن آج تک کبھی ایسا نہیں ہوا کہ اس کی بیوی نے کبھی اس سے زیادہ پیسوں کا تقاضا کیا ہو۔ وہ بتاتا کہ جب وہ گھر جاتا ہے تو کس طرح اس کی بیوی اس کا استقبال کرتی ہے، اسے کھانا کھلاتی ہے، اس کے دل کی باتیں کرتی ہے، اور پھر اسی طرح اگلا دن شروع ہو جاتا ہے۔ ایک دن ایسا ہوا کہ میں کسی وجہ سے اپنی بیوی سے روٹھا ہوا تھا، اور شام کو جب آفس کے بعد جب ہوٹل پر آیا تو وہی عجیب شخص بیٹھا ہوا تھا۔ میں بھی آ کر بیٹھ گیا۔ اس نے مجھے ویلکم کہا اور بولا، آج جو سنجیدگی تمہارے چہرے پر چھائی ہوئی ہے اسے دیکھ کر مجھے لگتا ہے تم تو زیادہ ہی پریشان ہو۔ میں نے جب اسے بتایا کہ میں صبح بیوی کے ساتھ لڑائی کر کے آیا ہوں، جس نے اپنے اخراجات کو اپنی چادر سے زیادہ پھیلا لیا ہے، اور اب میں اسے ڈھانپتا پھر رہا ہوں، اس نے میری بات سنی سنجیدگی سے بولا، یا تم اپنی بیوی کو جا کر پھول کیوں نہیں پیش کرتے، اسے اپنی محبت اور اپنے جذبات کا احساس کیوں نہیں دلاتے کہ جو کچھ تم کر سکتے ہو وہ تم کر رہے ہو، وہ تمہاری بات ضرور سنے گی۔ تو میری بات سنو، آج ہی اپنی بیوی کو جا کر پھول پیش کرو، اسے یقین دلوانا تمہاری ذمہ داری ہے کہ ہم اچھی زندگی جئیں گے، لیکن جس کی طاقت ہم میں نہیں ہے اسے انجام دینا ہمارے بس کی بات نہیں۔ اس کے بعد اور دوست آ گئے اور پھر بیویوں کی نفسیات پر بات شروع ہو گئی۔ اسی دوران 10 بج گئے اور وہ عجیب شخص کھڑا ہوا اور کہنے لگا، بھائی لوگوں مجھے تو اجازت دو، میں تو چلا گھر۔ وہ روز ایسا ہی کرتا تھا اور کہتا تھا کہ میری بیوی گھر میں اکیلی ہوگی، مجھے 10 بجے تک لازمی جانا چاہیے۔ اس کے بعد وہ گھر چلا جاتا اور اگلے دن شام کے بعد ہی نظر آتا۔ ایک دن آیا تو اس کے ہاتھ میں پھولوں کا گلدستہ تھا، جس کو آتے ہی اس نے ٹیبل کے درمیان میں رکھ دیا۔ تھوڑی ہی دیر میں پھولوں کی خوشبو اطراف میں پھیل گئی۔ وہ بتا رہا تھا کہ آج اس کی بیوی کا جنم دن ہے اور اسے جلدی گھر جانا ہے۔ ہم سب نے بھی اسے مبارکباد دی۔ تھوڑی دیر بعد ہمارے ساتھ گپ شپ کرتا رہا، اپنی بیوی کی باتیں سناتا رہا، پھر چلا گیا۔ اس عجیب شخص نے ہم سب کے اندر بھی کسی نہ کسی طرح اپنی بیویوں کے لیے عجیب سی محبت پیدا کر دی تھی۔ حالانکہ ہم اپنی بیویوں سے پہلے زیادہ اچھے طریقے سے بات نہ کرتے ہوں، لیکن اس عجیب شخص کی وجہ سے ہمارے رویوں میں کچھ نہ کچھ تبدیلی ضرور آئی اور ہماری گھریلو زندگی پہلے سے زیادہ خوشگوار گزر رہی تھی۔ اس لیے آئے دن ہم بیویوں کو اور ان کی نفسیات کو ضرور موضوع بحث لاتے تھے۔ اس کی وجہ سے ایک اور بھی فائدہ ہوا کہ ہم ایک دوسرے سے بڑی کھلے انداز میں بات چیت کر لیا کرتے تھے، شاید ایسی باتیں بھی کر جاتے جو سنجیدہ انداز میں کرنا ممکن نہ ہو۔ اس لیے جب سے یہ شخص ہمارے درمیان آیا ہمیں زیادہ اچھا محسوس ہونا شروع ہو گیا تھا۔ ہم اس کی باتوں اور اس کی شخصیت سے بہت متاثر ہوتے۔ کئی مرتبہ جب وہ اپنی بیوی کی تعریف کر رہا ہوتا تو ہمیں اس کی بیوی پر بہت پیار آتا کہ کس طرح سے اپنا اس عجیب آدمی کا خیال رکھتی ہے۔
اس نے بتایا تھا کہ وہ یہی پاس ہی گارڈن ٹاؤن میں رہتا ہے۔ ہمیں اس کے گھر کا ایڈریس معلوم تھا، اس لیے ہم نے سوچا کہ اس کے گھر جاتے ہیں اور اسے سرپرائز دیتے ہیں۔ کسی بہانے اس سے ملاقات بھی ہو جائے گی اور ان کی خوشی میں بھی شریک ہو جائیں گے۔ ہم نے بازار سے خوبصورت کیک بنوایا جس کے اوپر اشرف اور مسز اشرف لکھوایا اور ان کے گھر چلے گئے۔ دروازے پر نوکر آیا تو ہم نے اسے کہا کہ اشرف صاحب کو بتا دیجیے کہ ان کے ڈھابے والے دوست آئے ہیں۔ نوکر نے ہم سب کو ڈرائنگ روم میں بڑی عزت سے بٹھایا اور خود اندر چلا گیا۔ تھوڑی دیر میں واپس آیا تو اس کے ہاتھ میں پانی تھا۔ اس نے پانی والی ٹرے باری باری سب کے آگے کی۔ جب وہ میرے سامنے آیا تو میں نے اس کو کہا کہ آپ نے اشرف اور مسز اشرف کو بتا دیا کہ ہم آ گئے ہیں؟ وہ مسز اشرف کا نام سن کر زیر لب مسکرایا اور کہا جناب ہمارے صاحب کی ابھی شادی نہیں ہوئی۔ کیا مطلب؟ میں نے سوال کیا۔ وہ میرے قریب آیا اور کہا صاحب جی وہ شادی شدہ تھے لیکن انہیں لگتا ہے وہ اب بھی اپنی بیوی کے ساتھ رہ رہے ہیں جن کا 3 سال پہلے انتقال ہوا تھا۔ نوکر ابھی بات کر رہا تھا کہ وہ عجیب شخص اندر داخل ہوا۔ ہم سب اٹھ کھڑے ہوئے اور انہیں اپنے آنے کی وجہ بتائی۔ وہ بڑے پرتپاک انداز سے ملا اور پھر اس نے اپنے دائیں طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا دوستو یہ ہیں مسز اشرف جن کا ذکر میں آپ کے ساتھ اکثر کرتا ہوں۔ جب ہم سب نے دائیں طرف دیکھا تو وہاں پر کوئی نہیں تھا لیکن اس عجیب شخص کے چہرے پر ایسی خوشی تھی جسے دیکھ کر ہم ایک لفظ بھی بول نہ سکے۔ اس کے بعد مسز اشرف چائے بنانے چلی اور ہم تھوڑی دیر بیٹھ کر واپس آ گئے۔ اگلے دن شام 5 بجے کے بعد وہ ہمارے ساتھ اسی ڈھابے پر تھا اور گزشتہ رات کی بات کر رہا تھا کہ میری بیوی بھی تم لوگوں سے مل کر خوش ہوئی۔